میں جناب محمد حسین جعفری صاحب سے گزارش کروں گا آئیں اور آ کر استقبالیہ پیش کریں آج کی اس تقریب رونمائی کے حوالے سے۔ میزبان انجمن طالب حیدری نے یہ پروکار تقریب کا اہتمام کیا۔ میں تمام جتنی بھی ہماری یہاں پر حیدرآباد کی انجمنوں کے عہدیداران تشریف لائیں، سب کے شکر گزار ہوں۔ سید مہربان علی شاہ کے تمام بے حد ممنون و مشکور ہیں سائیں، آپ نے اس تقریب کو رونق بخشی اور یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آج یہ تقریب ہم نے آپ کے اعزاز میں رکھی۔ اب میں تمام ہمارے اسٹیج پہ جو بیٹھے ہوئے مہمانان ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آگے کی طرف تشریف لے آئیں تاکہ کتاب کی تقریب رونمائی کا آغاز ہو سکے اور کتاب جو ہے وہ اس کی مہورت ہو سکے۔ میں سب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج سے آگے کی طرف آ جائیے۔ کتاب بی بی بادشاہ زادی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات اور شمسی خاندان کا شجرہ مبارک اور ان کی خدمات و کرامات پر لکھی گئی ایک بہترین کتاب ہے۔ اس دور پرآشوب میں جب انسانیت سسک رہی ہے، انسانیت کی معرفت الہی کی راہ دکھانے کے لیے دنیا میں چند مقدس ہستیاں نظر آتی ہیں۔ سرزمین سندھ میں اور دیگر بزرگان کے علاوہ حضرت اماں بی بی بادشاہ زادی رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ مبارک اور ذات مبارک خصوصی اہمیت کا حامل ہے، اور ان کی روحانی فکر اور سائیں مہربان علی شاہ شمسی کے خاندان کی آگاہی میں جناب در محمد بھٹی صاحب کی کتاب حضرت اماں بی بی بادشاہ زادی کی زندگی جو تصنیف کی گئی ہے انتہائی عرق ریزی اور جان فشانی سے لکھی گئی ہے، اور جناب در محمد بھٹی صاحب نے بہت خوبصورت اور دلکش انداز میں حضرت اماں بی بی بادشاہ زادی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات طیبہ کو قلم بند کیا ہے۔ اماں بی بی کے جد امجد کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کہ ان کا تعلق شمسی سادات یعنی حضرت سید شمس الدین تبریزی سبزواری سے ہے۔ بی بی بادشاہ زادی نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں سے 38ویں نواسی بتائی جاتی ہیں۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں کہہ سکوں کہ کس خوبصورتی سے کتاب کو سائیں در محمد بھٹی صاحب نے سجایا ہے۔ انشاءاللہ جب آپ اس کو پڑھیں گے اور اس سے محظوظ ہوں گے تو انشاءاللہ آپ بھی جو ہے وہ قلبی سکون حاصل کریں گے۔ آج کی اس کتاب کے رائٹر جناب در محمد بھٹی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت خیالات کا اظہار فرمائیں کہ انہوں نے اس کتاب کو لکھنے کی جسارت کی ہے۔ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں جناب در محمد بھٹی صاحب۔ میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ اپنی مصروفیات کے باوجود میری تصنیف کی ہوئی کتاب کی مہورت میں آ کر شریک ہوئے۔ یہ کتاب اماں بی بی کے نام سے لکھی گئی ہے۔ ان کا تعلق شمسی سبزواری سادات فیملی سے ہے۔ یہ سادات آج سے کوئی قریب 400 سال پہلے سندھ میں تبلیغ اور تعلیم اسلام کے سلسلے میں آئے اور سندھ میں مختلف مقامات پر انہوں نے اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا۔ شہر ٹنڈو محمد خان کی بنیاد مرحوم میر محمد خان نے سن 1791 میں رکھی اور یہ شمسی سادات سن 1800 عیسوی میں آ کر یہاں خوجہ محلے میں سکونت پذیر ہوئے۔ اماں بی بی ان کا مقبرہ ٹنڈو محمد خان سے ماتلی جانے والے پرانے راستے کے ساتھ مغرب کی طرف واقع ہے اور ان پر ایک عالی شان مقبرہ بنا ہوا ہے۔ شروع میں یہ ان کا مقبرہ شہر سے کافی دور تھا اور راستے کے دونوں طرف جنگل ہی جنگل تھا۔ لوگوں سے یہ روایت چلی آ رہی ہے جس کے مطابق لوگ بڑی عمر والے لوگ ابھی بھی جو زندہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ رات کے وقت اس راستے سے لوگ جانے سے ڈرتے اور گھبراتے تھے کیونکہ رات کے وقت ان کو عجیب چیزیں دیکھنے میں آتی تھیں اور عجیب زوردار آواز سننے میں آتے تھے۔ اچھا، اس میں نے خود اپنی آنکھوں سے ایک ایسی عجیب چیز دیکھی۔ اب یہ سارا علاقہ
आबादी बढ़ने की वजह से शहर टंडो मोहम्मद खान में आ गया है। बिजली आ गई है और लोगों की आमदरफ्त दिन रात जारी है। अम्मा बीबी की दुआओं में अल्लाह ताला ने बड़ा असर रखा था, इसलिए आपके पास लोगों का हर वक्त हुजूम रहता था। जो सिलसिला उनकी कब्र की ज़ियारत और इस इबरत के हासिल करने के लिए आज तक जारी है। हमारा जो गांव था वो इस अम्मा के मकबरे के साथ साथ रास्ते से गुज़रता था, तो कोई 2 मील के फासले पे था। तो मैं सोचता था कि यह क्या चीज़ है जो लोग यहाँ आते रहते हैं, और आप यकीन करें कि मैंने अपने दिल में ये एक तय कर रखा था कि अल्लाह ताला ने चाहा तो मैं इस पर रिसर्च करूँगा और किताब लिखूँगा। आप यकीन करें। और काफ़ी अरसा गुज़र गया, वो बात मेरे जहन से निकल गई और किताब मैंने और भी कई लिखे। इस दौरान बरसातों की वजह से हमारा जो गांव है वो वहाँ से ख़त्म हो गया। लोग टंडो मोहम्मद खान शहर में आ गए, लेकिन इस दौरान मैंने ये किताब लिखने की बात ही जहन से निकल गई। अब चंद दिन पहले जहन में बात आई और मेरी मुलाकात साईं मेहरबान अली शाह से हुई, तो वहाँ इज्तिमा था, उसमें मैंने इस ख़ानदान के मुतल्लिक़ कुछ ज़िक्र किया। तो साईं मेहरबान अली शाह से मेरी वो पहली मुलाकात थी, लेकिन उस मजलिस के इख्तिताम के बाद साईं ने मुझे कहा कि आप जो बयान किया है या मज़ीद आपको मालूमात है उसको आप कलम बंद करें। फिर मैंने उनके कहने के मुताबिक और सबसे बढ़कर उनकी प्यारी गुफ्तगू और ज़बान और मोहब्बत को देखते हुए मैंने ये किताब तस्नीफ की है। जज़ाकल्लाह किबला, सलामत रहिए। सलामत रहिए से मुझे याद आया कि हमारे दरमियान उस्ताद सलामत फ़िरोज़ साहब मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और आज की इस तकरीब के बारे में अपने ख़यालात का इजहार फरमाएं और जो उनकी मोहब्बत है खानवादा मेहरबान अली शाह साहब से और मेहरबान अली शाह साहब से, उस अक़ीदत का इजहार फरमाएं। जनाब उस्ताद सलामत फ़िरोज़ सलामत साहब। खुशी इस कदर ज़्यादा है कि एक ऐसे मुजाहिद और साहिब मुजादला हस्ती सैयद मेहरबान अली शाह शमसी साहब, मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ और मोतरफ़ भी हूँ इनकी तमाम तर कार्रवाइयों का, और जो ये कर रहे हैं कारहाय सर अंजाम दे रहे हैं। यहाँ अहले इल्म हज़रात मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में ज़्यादा बात करना भी मायूब है, गुस्ताखी के मुतरादिफ़ है। लेकिन जितना मैंने पढ़ा है मैं इतना जानता हूँ कि जो कश्फ़ो इक्तिशाफ़ रूहानी में मुग़र्रिक़ होते हैं उनका दुनिया से ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है। लेकिन आपका ये कमाल है कि आप उस रूहानी इल्मी समंदर में गोताज़न होने के बावजूद आप तबलीग दीन का काम दुनिया में कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा काम है आपका, ये बहुत मुश्किल काम है। और जो तबीयत खुदा जानता है बहुत नासाज थी, लेकिन मैं यहाँ आऊँगा तो मुझे शिफा मिलेगी, इस अक़ीदे के साथ आया हूँ। तो मैं शिफा तलबी के तौर पर यहाँ पर आ गया हूँ। बर मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। खड़े होकर इस्तकबाल कीजिए आपकी भरपूर तालियों में। मैं मुदबाना गुजारिश करूंगा हमारे आज के मेहमान ख़ास जनाब सैयद मेहरबान अली शमसी सब्ज़वारी तबरेज़ी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। बीबी बादशाहज़ादी रहमतुल्लाह अलैह की ज़माने हयात पे जो किताब लिखी उन्होंने कर्ज़दार कर दिया मुझे,
اور زندگی بھر میں ان کا مقروض رہوں گا، کیونکہ شمسی سادات جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے جن کا نسب ملتا ہے، چاہے وہ کلندر شہباز ہوں یا شاہ شمس تبریز یا ان کی اولاد، وہ بڑی مظلوم رہی ہے، تو ان کے بارے میں انہوں نے جتنے خوبصورت الفاظ تحریر کیے ہیں، اللہ پاک ان کو ہر غم سے محفوظ رکھے۔ فقیر کا کام ہوتا ہے بھیک مانگنا، تو میں کیا کہوں جب پہلے ہی سب کچھ اتنا اچھا بول گئے ہیں۔ میں بھیک مانگوں گا اس اللہ سے، دعا کے دو الفاظ آپ سب کی عرض کروں گا، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کبھی گفتگو کریں گے۔ اے میرے اللہ، تجھے واسطہ ہے اپنے محبوب کا، یہاں پہ جتنے بھی ہاتھ بلند ہیں ان سب کی دعا اپنی دربار میں قبول و مقبول فرما۔ مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی، کیسے دعا قبول ہو؟ ہم زمین پہ کن کی حیثیت رکھتے ہیں، ہمارے جب ہاتھ اٹھتے ہیں تو پہلے خود کے لیے دعا، کامیابی کے لیے دعا، شادی کے لیے دعا، گھر کے لیے دعا، پھر اپنے باپ کے لیے دعا، پھر اپنے گھر والوں کے لیے دعا، پھر رشتے داروں کے لیے دعا، دوستوں کے لیے دعا، کبھی دشمن کے لیے دعا مانگی ہے؟ کبھی آسمان میں جو پرندے اڑ رہے ہیں ان کے لیے دعا مانگی ہے؟ کیا کہنے، کیا یہ جو جنات نظر نہیں آتے کبھی ان کے لیے دعا مانگی ہے؟ پانی میں کتنی مچھلیاں بیمار ہیں کبھی پتا بھی ہے آپ کو؟ وہ مخلوقات اللہ سے جڑی ہیں۔ اے اللہ، تجھے واسطہ ہے اپنی تمام خلقت کا، یہاں پہ جتنے بھی ہاتھ بلند ہیں ان سب کی دعا اپنے دربار میں قبول و مقبول فرما۔ جو پانی میں رہتے ہیں، خشکی میں رہتے ہیں، آسمانوں میں رہتے ہیں میرے مولا، ان کی دعائیں اپنے دربار میں قبول و مقبول فرما۔ آپ سب کو اللہ سلامت رکھے، میرے دامن وقت میں